سبحان اللہ بالکل ضروری ہے۔ اگر کسی کا وقوف عرفات چھوٹ جائے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ اگر حج کے دوران میں کوئی بیمار ہوتا ہے اور بیمار ہونے کے بعد وہ دواخانے میں ایڈمٹ ہے، آئی سی یو میں ہے، کوما میں بھی چلا گیا، تو گورنمنٹ جو ہے اس کا انتظام کرتی ہے۔ اسی حالت میں ایمبولینس کے ذریعے عرفات میں لا کر تھوڑی دیر وقوف عرفات کرایا جاتا ہے اور پھر اس کو پھر واپس دواخانے میں لے جایا جاتا ہے۔ تو وقوف عرفات بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عرفات کے دن بندہ جو چیز اللہ سے مانگتا ہے، جو دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ادھر آؤ، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور عرفات کے دن کوئی دعا بندے کی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے یہاں پر حاجی حضرات آتے ہیں اور پورے میدان میں پورے حاجی رہتے ہیں۔ یہاں پر پورے جتنے حاجی آئیں گے تمام کا اس دن یہاں پر آنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ جو جبل رحمت دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جبل رحمت یعنی رحمت کا پہاڑ ہے، یہ بھی عرفات ہی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، آپ کا جو آخری حج تھا، تو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع اسی جبل رحمت کے پاس دیا آپ نے، اور گھنٹوں آپ دعاؤں کے اندر رہے، اور آپ کی بے چینی کو دیکھ کر تمام صحابہ بے چین اور پریشان ہو رہے تھے کہ آپ کتنے غمگین ہیں اور کتنے فکر مند ہیں۔ اور آپ نے تمام صحابہ کرام کو قرآن پاک کی وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت پڑھ کر سنائی تو صحابہ کرام دھاڑے مار کر رونے لگے، کیونکہ اس آیت کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، اپنے دین کو تم پر مکمل کر دیا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے میں نے پسند کیا، اور اسی پر میں نے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپ کا آخری خطبہ ہو۔ صحابہ کرام وہاں پر جو ہے بے تحاشا دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تمام کو حقوق یاد دلائے کہ کوئی بڑا چھوٹے پر ظلم نہ کرے، امیر غریب پر ظلم نہ کرے، ہر ایک اپنے ایک دوسرے کو بھائی سمجھے، ہم والدین کے حقوق ادا کرے، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب بندے یکساں ہیں، اور سب کے جو ہے اخلاق ہوتے ہیں، سب کو مل جل کر ایک ساتھ رہنا ہے۔ اور امانتوں کے تعلق سے فرمایا کہ جس کسی کے پاس کوئی چیز ہے وہ امانتوں میں دیانت داری دکھائے، خیانت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جو ہے آپ نے خطبہ دیا تھا۔ تو وہ جبل رحمت جو ہے، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ جبل رحمت ہے۔ اللہ کا بڑا کرم اور اب اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر حاضری کا موقع دیا۔ ہم یہاں پر مختصر دعا کرتے ہیں اور پھر ہم کو واپس چلنا ہے۔ وہاں دعا فرمائے ذرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے عمرے کو قبول فرما، آمین۔ آسان فرما، جو جیرانہ جو عمرہ ہونے والا قبول فرما، آمین۔ آسان فرما۔ آمین۔ اللہ جو زیارتیں ہو رہی ہیں ہمارے اس قدم کو قبول فرما۔ آمین۔ اے اللہ یہاں پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سفر کو کامیابی عطا فرما، کنار عطا فرما، آمین۔ تمام مشکلات اور پریشانی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ حرم کی اے اللہ تو تیرے گھر کی بار بار دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بے نمازی کو نمازی بنا دے، اللہ بے نمازی کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، آمین۔ ہماری نسلوں میں مستجاب الدعوات پیدا فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنا دے، آمین۔ دین کا داعی بنا، آمین۔ مستجاب الدعوات بنا دے۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما دے۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی کریم برحمتک یا ارحم۔ اور ایک بات سنیے کہ یہ جو فضیلت ہے دعا کے قبول ہونے کی، وہ عرفات کے دن ہے، خالی حج کے دنوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں چاہے جب چاہے دعا قبول فرماتے ہیں۔ دعا جو ہے کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہم جب یہاں آئے ہیں تو یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے اللہ نے ہمیں ان دنوں میں یہاں پر بلایا، حج کے ایام میں بھی حج کے لیے قبول فرما کر ہمیں بلائے۔ آمین بولیے بھائی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فلسطین کے شہیدوں کے لیے،
वहाँ के मजलूमों के लिए ख़ास तौर से दुआ फरमाएँ। बड़ी जुल्म व ज़्यादती की इंतहा को पहुँच चुके हैं। अल्लाह ताला तमाम शहीद होने वाले की कुर्बानी को कबूल फरमाए और इसराइल को नीज़ तो नाबूद करे। उन्होंने बच्चों पर, बूढ़ों पर, जवानों पर, औरतों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। ऐ अल्लाह, तू देख रहा है कि उनको तो इबरतनाक सजा दे। फ़लस्तीन बहुत मजलूम है। इसराइल को नीज़ तो नाबूद करे अल्लाह ताला, नीज़ तो नाबूद करे अल्लाह।